اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج پارہ نمبر 12 کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کو قرآن کے بارے میں 3 قسم کے چیلنج دیے ہیں۔ نمبر 1، تم اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ۔ نمبر 2، تم 10 آیات جیسی 10 آیات لے آؤ۔ نمبر 3، قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لے آؤ۔ تو یہاں 12ویں پارے میں جو چیلنج ہے وہ 10 سورتوں کا ہے کہ تم قرآن کی 10 سورتوں جیسی صورتیں لے آؤ۔ تم نہیں لا سکتے تو پھر سمجھ لو کہ قرآن کریم برحق ہے اور تمہارے الزامات اعتراضات سب جھوٹے ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن کریم میں چیلنج دیا ہے۔ پھر سب سے اہم یہ ہے کہ پارہ نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا فرمایا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب قوم شرک میں حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ کا حکم آ گیا، آپ کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار ہو گئی۔ آپ نے جو کلمہ گو تھے، آپ کے ماننے والے تھے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا، کشتی میں سوار فرما لیا۔ جانوروں میں سے جو نر اور مادہ تھے ان کو بھی سوار کر لیا، ان کو بھی اس میں بٹھا لیا۔ آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا، سیلاب آیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا آپ بھی آ جاؤ۔ اس بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ پہاڑ پر بھی پانی تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ میرا بیٹا، میرا اہل ہے، اولاد ہے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ ایمان والوں کو، اہل و عیال کو بچا لوں گا۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات فرمائی ہے کہ اہل سے مراد وہ ہے کہ جو مسلمان ہے، یہ کافر ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی مشرک ہونے کی وجہ سے اسی عذاب کے اندر بہہ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم شرک کرتی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم شرک کرتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشرک نمرود سے واسطہ ہے۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، جب یہ نہیں مانے تو ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا ہے اور وہ برباد ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا ہے، فرشتے کے ذریعے بشارت دی ہے۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک اسحاق ہے اور ایک اسماعیل ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب ہیں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، تو یہ سلسلہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے صرف ایک بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی اور رسول ہیں، رسول آخر بن کر تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ وہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ حضرت نے بہت سمجھایا، وہ نہیں مانے، بالآخر ان کے اوپر عذاب آیا۔ انبیاء میں سے حضرت نوح علیہ السلام جن کی بیوی کافرہ ہیں، حضرت لوط علیہ السلام جن کی بیوی کافرہ ہیں، ان 2 نبیوں کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کی بیویاں کافرہ تھی اور کفار کے ساتھ ہلاک ہو گئی، باوجود یہ کہ وہ نبی کی بیوی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے۔ تو ایک نبی کا باپ اور ایک نبی کا بیٹا، لیکن ایمان نہیں تھا تو کفار کے ساتھ برباد ہو گئے۔ ہمیں اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حسب اور نسب سے نجات نہیں ہوتی، نجات کی بنیاد ایمان ہے۔ ہاں ایمان موجود ہو، پھر اعمال میں کمی کوتاہی ہو تو اللہ اپنے کرم سے کمی کوتاہی کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ بات الگ ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ آپ
آپ کی جو قوم تھی ان کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لیکن وہ نہیں مانے۔ بالآخر ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا اور وہ بھی تباہ اور برباد ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس کا کچھ حصہ پارہ نمبر 12 میں ہے اور باقی حصہ پارہ نمبر 13 میں ہے۔ جو حصہ پارہ نمبر 12 میں ہے اسی کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ آپ کو 13 ستارے، ایک چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ والد صاحب سے خواب بیان کیا تو والد صاحب نے خواب کی تعبیر بتائی۔ اس تعبیر کو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سچا کر کے دکھایا ہے کہ 11 بھائی، ماں اور باپ نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد میں آ گئے، اپنے والد سے بھائی کو مانگا، لے کر چلے گئے، خود ان کو کنویں میں پھینکا، جانور کو ذبح کیا، جانور کا خون ان کی قمیص پہ لگایا۔ واپس آ کر والد صاحب سے کہا کہ بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گزرتے ہوئے قافلے نے اٹھا لیا، ان کو مصر میں جا کر بیچا۔ عزیز مصر نے خریدا، اس کے گھر میں آپ بڑے ہوئے پلے۔ اس کی بیوی زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی۔ انہوں نے بہت کوششیں کی، تہمتیں لگائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس تہمت کی وجہ سے جیل کے اندر گئے۔ ایک طویل عرصہ آپ جیل میں رہے۔ پھر جیل کے اندر آپ کو 2 قیدی ملے، ان دونوں نے خواب دیکھا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے ان دونوں کو تعبیر بتائی۔ پھر تعبیر کے مطابق ان دونوں کے ساتھ معاملہ ہوا۔ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ تو بری ہوگا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا، وہ ساقی بنا۔ جس کو فرمایا تھا کہ تو سولی پر چڑھ جائے گا، وہ سولی پہ چڑھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا، اس نے اس دربار کے جو علماء تھے ان کو خواب بتایا، کیونکہ ان کو خواب کی تعبیر نہیں آتی تھی۔ تو یہ جو جیل سے رہا ہو کر آیا تھا، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی تھی کہ تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، تو اس نے کہا اب مجھے اجازت دو۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں گیا اور بادشاہ کے خواب سنایا۔ تو آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی، اس نے واپس آ کر بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے آؤ، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے لے جانے کے لیے بادشاہ کا نمائندہ آ پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے ہاتھ کاٹا تھا، اپنے ہاتھ چھری سے کاٹ لیے تھے، وہ قصہ کیا تھا؟ تو جب تحقیق کرائی تو یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ آپ بے گناہ ہیں، آپ کا قصور نہیں ہے، قصور تو زلیخا کا ہے۔ پھر زلیخا نے بھی اس کو تسلیم کر لیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے سے جو عبرتیں ملتی ہیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔